بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے اردو کی، تو میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے بچوں کو پڑھائی کا طریقہ کیا بتانا ہے۔ پہلے میں بتاؤں گی بچے کیسے پڑھائی کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ میں بتاؤں گی کہ ہم نے بچوں کو کیسے بتانا ہے کہ وہ پڑھائی کریں۔ استاد کے بارے میں ایک دن بات کر رہی تھی کہ بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے پڑھائے، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ ہماری کلاس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ٹیچر دیکھ لیں گی اور میم دیکھ لیں گی اور ہمیں کچھ کہیں گی، یا یہ کہ فار ایگزامپل اگر گھر میں گیا کچھ غلط تو پیرنٹس آ کے کمپلین کریں گے۔ اس کے علاوہ اس بچے کا بھائی اس کلاس میں پڑھتا ہے، اگر اس نے گھر جا کے بتا دیا کہ مین کے ٹیچر ایسا پڑھا رہی تھی، ایسا نہیں، کسی سے نہ ڈرے۔ جب بھی آپ نے پڑھانا ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر کے پڑھائیں کہ ہم نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، اصل طریقہ کیا ہے۔ پہلے ہم خود اس کو سیکھیں، بعد میں ہم بچوں کو سکھائیں۔ علم وہی ہے، وہی فائدہ مند ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اگر ہم بچوں کو اردو کی پڑھائی کروا رہے ہیں اور بس بھگوائی جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے بھاگے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بچوں کو بھی فائدہ نہیں دے گا اور آپ کو بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کو فائدہ کیسے نہیں دے گا؟ سیلری آپ کو مل جائے گی، آپ یہ کہہ دیں گے کہ میم یہ بچہ ہی نہیں پڑھتا، بچہ ہی کمزور ہے، بچہ ہی نالائق ہے، بچے پہ ایفرٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم بچے پہ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری کلاس میں 25 اسٹوڈنٹ ہیں، چلیں بعض کا 30 بھی ہوتے ہیں، تو 30 بچوں کو پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اردو کی پڑھائی کروانا، انگلش کی ریڈنگ کروانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ بچوں کو ایک کوسچن یاد کروا رہی ہیں، سوال یاد کروا رہی ہیں، بلیک بورڈ پہ لکھنا سکھا دیں گی، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گی، اس کو کیسے پڑھنا ہے بیٹے، اور یہ اس کے مشکل الفاظ ہے، مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ یہ ہے، کتنے ایک کوسچن میں 2-3 کے بچے کے ایک کوسچن میں کتنے مشکل الفاظ ہو جائیں گے، میکسیمم 3-4-5 ہو جائیں گے نا۔ اگر آپ 5 الفاظ کو ایک سائڈ پہ لکھ کے اس کے 3 دفعہ توڑ جوڑ بچوں کو پڑھا دیں گے، یقین کریں وہ ان کو یاد ہو جائیں گے۔ مین دیکھنا کہ ہمارا طریقہ کیا پڑھانے کا، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے بچے کو پڑھانے کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل نہیں ہے۔ بلیک بورڈ، گرین بورڈ، وائٹ بورڈ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم ایک کے اوپر ہی لکھ کے سب بچوں پہ فوکس کر سکیں۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ بچے فوکس نہیں کرتے ہیں، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ آپ کوسچن لکھ رہے ہیں، سوال لکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں بیٹے چلے سارے بچے نوٹ بکس بند کر لیں، سب بچوں نے بلیک بورڈ پہ دیکھنا ہے، کوئی بچہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ اب دیکھیں آپ لکھ رہی ہیں، ایک سائڈ پہ ہو کر لکھیں۔ آپ کو جو بچہ تھوڑا سا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ویک ہے، اس کا نام لیں، ہاں جی بیٹے بولیں ذرا میں نے کیا لکھا ہے۔ جب آپ اونچی بولیں گی بچہ الرٹ ہو جائے گا، ویری گڈ آپ نے تو ٹھیک بتایا، چلے اب آپ کسی اور بچے کا نام لے دیں، سارے بچے الرٹ ہو کے بیٹھیں گے کہ ہماری باری آ جانی ہے، ٹیچر جو لکھ رہی ہیں ٹیچر نے وہ پوچھ لینا ہے ہم سے۔ بچوں کو الرٹ کریں گے تو بچے الرٹ ہوں گے۔ اگر ہم خود ہی پڑھا کے بس لکھوا دیا، لکھ لیں، اس کو کاپی کر لیں، اتار لیں اور چیک کر لیا، اللہ کی سپرد بھیج دیا، پھر بچے پہ ڈال دیا کہ بچہ نہیں یاد کرتا، نہیں، جب تک ہم سمجھائیں گے نہیں بچہ صحیح طرح نہیں پڑھے گا۔ اسکول میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ علم سیکھنا، اور علم ہم نے کیسے سکھانا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو پڑھائی کیسے کروانی ہے۔ بچے جن کی ریڈنگ بہت اچھی نہیں ہوتی ہے یا اچھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارے کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں وہ پڑھے گا میں کون ہوں، کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی میرے دادا ہیں۔ بچے ایسے پڑھتے ہیں نا۔ دیکھیں اگر ایک بچہ اس کی ریڈنگ تو ٹھیک ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ میں کون ہوں، وہ پورا لفظ پڑھ لے گا، پھر آگے بڑھے گا، کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی میرے دادا ہیں، یعنی وہ ایک ایک لفظ میں سانس لے گا، اور جس کو نہیں آتا وہ تو ہر لفظ میں ہی 2-3 سانس لے گا، اور جس کو تھوڑی بہت آتی ہے وہ ایک ایک لفظ میں سانس لے گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے بچوں کو پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ آوازوں کے ساتھ سکھا دیں حروف تہجی، چاہے آپ ویسے ہی سکھا دیں، چھوٹے حروف کی آدھی اشکال کی پہچان کروا کے بچے کو ریڈنگ کروائیں۔
بچے کو کبھی بھی ریڈنگ کے لیے نا یہ نہ کہیں کہ آپ پڑھیں اتنا اور یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے پڑھ دیا چلیں آپ اس کو یاد کریں، نہیں، آپ یقین کریں، میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک دو جو چیپٹر ہیں، ایک دو کہانیاں ہیں، اگر آپ اس کے اوپر بچے کو محنت کر لیں گی سٹارٹ پہ، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے پورا سال آپ کا آسان ہوگا۔ اور اس پہ بچے کے پیرنٹس غصہ نہیں کریں گے کہ آپ بچے کو اتنا لیسن دے رہی ہیں، اتنا کم دے رہی ہیں، بھئی ہم آپ کے بچے کو چلا رہے ہیں۔ اگر کوئی لائق بچہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو کم لیسن دے رہے ہیں، کہیں بھئی اس کی وکیبلری انکریز کریں، ہم اس کا دیکھیں اس کے املا کے الفاظ اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے بچوں کو بتانا، پیرنٹس کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ کمی ہے، ہم اس کو دور کر رہے ہیں۔ تو اب میں بتاتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو کیسے بتانا ہے کہ بیٹے آپ نے کیسے پڑھائی کرنی ہے، اردو کی پڑھائی کیسے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، بچے کو بتانا ہے بیٹے آپ نے 2-3 لفظ پڑھ کے پھر سانس لینا ہے، جیسے میں کون ہوں، میں کون ہوں، کیا چھوٹے کیا بڑے، 2 لفظ ہو گئے نا، دیکھیں کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی میرے دل دادا ہیں۔ اگر بچہ ایسے پڑھے گا، یقین کریں ریڈنگ سننے کا مزہ آئے گا، آپ کو کروانے کا مزہ آئے گا، اور سب سے مزے کی بات کہ گھر میں جو مہمان آتے ہیں نا وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں ہاں جی کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آجو ذرا مجھے ریڈنگ سناؤ، آپ ایسے کرو ایسے۔ تو وہ جب بچہ بتائے گا نا بھی میں اس اسکول میں اس ٹیچر سے پڑھ رہا ہوں اور میری ریڈنگ بہت اچھی ہے، میری لکھائی بہت اچھی ہے، میری پڑھائی بہت اچھی ہے، تو ایک تو اسکول کی گڈ ویل بنے گی، ٹیچر کی گڈ ویل بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کے ہاں نیکیاں ملنی ہیں وہ تو چھوڑ ہی دیں، وہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ میرے رب رحمان نے کتنا اجر دینا ہے۔ بلکہ ریڈنگ کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ بچے ان کو توڑ توڑ کے نہ پڑھیں، اکٹھا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ میں کون ہوں، کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی میرے دل دادا ہیں، میں لوگوں کو اتنا عزیز ہوں کہ وہ مجھے جیب میں لیے پھرتے ہیں، میں دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہوں۔ اگر بچے ایسے ریڈنگ کریں گے تو کمال ہو جائے گا۔ اور یہ پہیلی بھی بن گئی، اب آپ نے مجھے اس پہیلی کا آنسر دینا ہے کہ یہ پہیلی کون سی بنی ہے، کمنٹ باکس میں ضرور آپ نے لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے بچوں کو ادب کیسے سکھانا ہے، چھوٹے اور بڑوں کا ادب کیسے سکھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو، اگر یہ آپ کو پسند آئی ہو، اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ٹیچر کا مقصد میرے اللہ رب العزت نے بنایا ہے ٹیچ کرنا، پڑھانا، تو ہم نے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم نے یہ خود ہی سلیکٹ کیا ہے کہ ہم ٹیچر بنے ہیں، اللہ ہم اس لائن میں لے آئے ہیں، تو ہم نے اپنا وہ فرض پورا کرنا ہے، بس اللہ سے توفیق مانگنی